السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم الرحیق المختوم پڑھ رہے تھے۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک دم سے آیا الرحیق المختوم کا معنی ہے یعنی مختوم یعنی جس پر مہر لگی ہو، مہر بند شراب کے لیے آتا ہے رحیق، ٹھیک ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی سیرت میں خزانے ہیں جو بھرے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان کو پورے اخلاص سے دل کے ساتھ مطالعہ کریں تو بہت سی نئی چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 144 اینڈ ٹاپک ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ ابو طالب نے ان کی پیشکش قبول نہیں کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہیں کیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے باز نہیں آئے، تو پھر انہوں نے جسمانی تکالیف کو بڑھا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تجاویز انہوں نے سوچیں، اور اس پر عمل بھی انہوں نے کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے کہ ابو جہل کے بارے میں ہم نے واقعہ پڑھا تھا، اور اس کے بعد جو ابو جہل نے کہا تھا کہ میں اتنا بھاری پتھر جو اٹھایا بھی نہ جا سکے اس سے کچھ لوں گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے، تو لیکن وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس نے ایک بہت ہی قریب منظر اونٹ دیکھا جو اس کو پکڑنے کے قریب تھا، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کو ایک طرح کی نشانی دکھائی گئی تھی، لیکن اس پر اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اس کو بھی اللہ جانے وہ اس کو کیا سمجھا کہ یہ کیا چیز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی کوئی ایسی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی یہ کاہن، جادوگر اور نجومی ایسے القابات تو دیتے ہی تھے، یعنی اس پر ایمان کے راستے روشن نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے جو پڑھا کہ پھر جب ایک دفعہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کیا اور ابو بکر بچانے آئے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، اور اس قدر بری طرح سے مارا پیٹا کہ ان کے سر کے کو ہاتھ لگاتے تھے تو بالوں کی چوٹیوں سے بال یعنی ہاتھوں کو آتے تھے۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم فرما دے۔ تو دین کی راہ میں یعنی کہ اولین مسلمانوں نے اور سب سے بڑھ کر ہمارے نبی نے کتنی تکالیف کو برداشت کیا ہے، اور آج ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ دین کے نام پر ہوتی ہے تو ہم کس طرح سے دین کے بارے میں ایک دم سے ڈاواڈول ہو جاتے ہیں اور فوراً پیچھے ہٹنے کی سوچتے ہیں نا، یعنی ہمارے دنیاوی مفادات ہمارے سروں پر اتنے حاوی ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھیجے ہی اس دین کی تبلیغ کے لیے، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی چلے مشکلات پیش آتی ہیں، اور اتنی تو نہیں آتی جو کہ اولین مسلمانوں کو سہنی پڑی، کوئی تانا دے دیتا ہے، کوئی ایسے ہی بات کر دیتا ہے کہ تم آج بڑی نمازی بن گئی ہو، یا تم آج تبلیغ کرنے والی بن گئی، تمہاری اپنی زندگی کے اینڈ سو آن، ایسی کوئی نہ کوئی باتیں ہوتی ہیں، یا ہمارے اولاد کو یا ہمارے خامد کی طرف سے آتی ہیں یا کوئی بھی، تو اس وقت ہم اپنا رویہ دیکھا کریں کہ ہمارا استقامت دین کتنی ہوتی ہے۔ اچھا، انہی تکالیف کے دامن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے دو جری جوان اسلام کی گود میں ڈال دیے، اور ان میں سے ایک حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں اور دوسرے عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں ان کا قبول اسلام۔ مکہ کی فضا ظلم و جور کے ان سیاہ بادلوں سے گھمبیر تھی، یعنی بھری ہوئی تھی، ہر طرف یہی صورتحال چل رہی تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور مقہوروں یعنی جن پر قہر ہو رہا تھا، ظلم ہو رہا تھا، ان کا راستہ روشن ہو گیا، یعنی حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ 6 نبوی کے اخیر کا ہے، یعنی آخر کا ہے، اور اغلب یہ ہے یعنی زیادہ گمان یہی ہے کہ وہ ماہ ذی الحجہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا سبب یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی اور سخت سست کہا، یعنی تکلیف دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، یعنی وہ دیکھ رہی تھی کہ کس طرح ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کمان حمائل کیے شکار سے واپس تشریف لائے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے نا، وہ یعنی کہ جوان تھے اور اتنے زیادہ نا یعنی یہاں پر نہیں رہتے تھے، بلکہ وہ شکار کے بڑے شوقین تھے، تو کمان انہوں نے لٹکائی ہوئی تھی، تو وہ شکار سے ہی واپس آ رہے تھے، تو اس لونڈی نے ان سے ابو جہل کی ساری حرکت کہہ سنائی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ غصے سے بھڑک اٹھے
یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے۔ ماجرا سن کر کہیں ایک لمحہ رکے بغیر دوڑتے ہوئے اور یہ تہیہ کیے ہوئے آئے کہ جو ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے۔ یہ ان کی عمر زیادہ نہیں تھی، جوان ہی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ چنانچہ یہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے، او سرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اچھا، اب یہاں پر انہوں نے جو دین کا اعلان کیا ہے نا، تو یہ غیرت کی وجہ سے، ابھی وہ دین اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد کمان سے اس زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو عمارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر پھر قبائلی حمیت میں لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور ایک جنگ ہی شروع ہو جاتی تھی۔ تو ابو جہل اور حمزہ رضی اللہ عنہ کے جو قبیلے کے لوگ تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے، لیکن یہاں پر ابو جہل نے ان کو خاموش کیا، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا اور بدلہ بھی نہیں لیا۔ ابتداءً حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام محض اس حمیت کے طور پر تھا، یعنی وہ جو قبائل کی جو ایک غیرت ہوتی ہے نا، اس کے لیے اٹھ کھڑے ہونا ہوتا ہے، یا اپنے بھتیجے کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے کہ ان کے عزیز کی توہین کیوں کی گئی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا، اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت اور قوت محسوس کی۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ واقعہ تھا ان کے اسلام لانے کا کہ دل میں خیر تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا کہ انہوں نے یعنی اپنے عزیز کی حمیت میں اس کا ساتھ دینے کے لیے اپنے اسلام پر ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد ہے عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ ظلم و طغیان یعنی جو سرکشی ہو رہی تھی، بغاوت ہو رہی تھی، اس کے سیاہ بادلوں کی سی گھمپیل فضا میں ایک اور برق تاباں کا جلوہ نمودار ہوا، یعنی ایک جگمگاتا کوندہ لبکہ جس کی چمک پہلے سے زیادہ خیرہ کن تھی۔ یعنی حمزہ رضی اللہ عنہ تو مسلمان ہوئے سو ہوئے، عمر رضی اللہ عنہ جو ان سے بڑھ کر جری جوان تھے، مشرکین مکہ کے بہادر تھے، وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ 6 نبوی کا ہے، 63 سن بتا رہے ہیں یہاں پر۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ابن عمر سے روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے، اور اسی طرح طبرانی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک، عمر ابن خطاب او ابی جہل بن ہشام، کہ اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ ہم جانتے ہیں ان کے بعد میں جس طرح سے ان کے سامنے آیا کہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ہوتے تھے، ساتھ ہی پھر عمر رضی اللہ عنہ بھی ہوتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مرکز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب ہی عطا فرمایا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق جملہ روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام رفتہ رفتہ جاگزیں ہوا، یعنی آہستہ آہستہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوئے تھے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج اور جذبات اور احساسات کی طرف بھی مختصراً اشارہ کر دیا جائے۔ اچھا، ہم یہ جو سب کچھ پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ افضل الانبیاء ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ان کے صحابہ کا مقام سب سے بلند ہے، تو اور سب سے جو امت میں افضل ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کی ہم سیرت پڑھیں تو پھر جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا، تو پھر ہمارے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اسلام پر استقامت دکھانے کا۔ تو ان کی خوبیاں کیا ہیں، یعنی خوبیاں بھی جن کو اگر اسلام کی راہ میں جب استعمال کیا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدھی دنیا تک اسلام پہنچا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنی تند مزاجی اور سخت ہوئی کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان میں متضاد قسم کے جذبات باہم دست و گریباں تھے، یعنی حق کی طرف بھی باطل کی طرف بھی۔ چنانچہ ایک طرف تو وہ آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے اور بلا نوشی اور لہو و لہب کے دل دادا تھے، یعنی بہت زیادہ پیتے تھے، اور نوش کا مطلب ہوتا ہے نا پینا،
اور لہو یعنی غفلت میں، لعب یعنی کھیل وغیرہ میں ان چیزوں کے بڑے شوقین تھے. جیسے آج بھی آپ کسی بھی ایسے شخص کو دیکھ لیں جس کا ہر وقت دھیان میچ وغیرہ میں لگا رہتا ہو کہ اچھا فلاں جگہ پہ کون سا میچ ہو رہا ہے، جوانوں میں جو عموماً شوق ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف وہ ایمان و عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کو خوشگوار حیرت اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے. کیونکہ ان کے اندر خود ایک کمٹمنٹ کا جذبہ تھا نا، تو وہ ان کو اس بات پہ بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ لوگ اپنے پیدائشی عقائد کو چھوڑ کر ان عقیدوں سے جا جڑے ہیں کہ جن کو اپنانے کے چکروں میں ان کو اتنی جسمانی تکالیف سے گزارا جا رہا ہے، اپنے گھر والوں کی طرف سے ان کو تکالیف آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مسلمان جمے ہوئے کیوں ہیں. تو یعنی کہ جو اس کے پیچھے جذبات تھا اور جو وہ چیزیں تھیں وہ اس کو بڑے حیرت اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے. پھر ان کے اندر کسی بھی عقل مند آدمی کی طرح شکوک و شبہات کا ایک سلسلہ تھا جو رہ کر ابھرا کرتا تھا کہ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا ہے غالباً وہی زیادہ برتر اور پاکیزہ ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایمان کی چاشنی جب دل کے اندر آ جاتی ہے نا، جب اس کی حلاوت اس کی مٹھاس دلوں میں اتر جاتی ہے نا، تو پھر انسان اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ہے. وہ تو چاہے اس پر مصیبتیں آئیں، چاہے لوگ اس کو باتیں کریں، کچھ کہیں، وہ اسی راہ کو پسند کرتا ہے کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی ہوتی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ اور اچھا راستہ ہے ہی نہیں. یہی دراصل زندگی کی حقیقت ہے جو اسلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ مجھے آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے. تو جب نظر اٹھ کے آخرت پر چلی جاتی ہے، اللہ کی رضا پر چلی جاتی ہے، تو پھر دنیا کی مصیبتیں اور جو اس کے مشکلات ہیں وہ ہیچ لگتے ہیں اور انسان اپنی جگہ پر جم جاتا ہے کہ کوئی نہیں، زندگی ہے نا، تھوڑی سی ہے، گزر جائے گی. تو اسی لیے ان کی کیفیت دم میں ماشا دم میں تولا کسی تھی کہ ابھی بھڑکے اور ابھی ڈھیلے پڑ گئے. یعنی ادھر ان کو غصہ، ان کے اندر جو جذبات تھے وہ ابھرتے تھے کہ یہ کیا بیٹھے بٹھائے ایک دین آیا ہے اور اس نے گھر گھر میں جھگڑا ڈال دیا ہے. اور دوسری طرف جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جس راہ پر چل پڑے ہیں، یعنی نیکی اور معروف کی جو باتیں مسلمانوں نے اپنا لی ہیں، اور وہ جو لڑائی جھگڑے تھے وہ ان کی زندگیوں سے نکل گئے ہیں، اور وہ شرک کی گندگی سے نکل کر توحید کی طرف آ گئی ہیں، اور سارے مکارم اخلاق جو ہیں وہ اسلام نے شروع میں دیے تھے. اسلام میں شروع میں عبادات پر زور نہیں تھا. نماز دو فرض، 2 صبح کی رکعتیں یا 2 شام کی ہیں، اور باقی بھی سارے جو ہم دیکھتے ہیں احکامات ہیں جو ہماری عبادات سے متعلق ہیں خاص، وہ تو مدنی زندگی میں لاگو ہو رہے ہیں نا. اس سے پہلے تو سچائی، دیانت، امانت، صلہ رحمی، اور یہی وہ مکارم اخلاق ہیں جن کی تربیت کی جا رہی ہے نا، اور صبر برداشت کی. تو وہ جب یہ دیکھتے تھے سب کچھ تو ساتھ ڈھیلے بھی پڑتے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایات کا خلاصہ مع جمع تطبیق، یعنی تطبیق کا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف روایات کو جمع کیا گیا ہے اور ان میں مطابقت کی گئی ہے کہ اچھا یہاں پر یہ واقعہ ایسے کسی نے بیان کیا ہے تو یہ کسی نے ایسے بیان کیا ہے، تو ان دونوں میں کیا وہ کیسے ان کو جو سا ہے نا ٹوگیدر کیا جائے. تو کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی. وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے. اور الحاقہ کیا ہے؟ حق ہونے والی، قیامت کے کا ذکر ہے اس میں. عمر رضی اللہ عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تالیف پر حیرت زدہ رہ گئے. تالیف کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا کتاب کو نا، یعنی مصنف تو تصنیف کرتا ہے نا، اس کو لکھتا ہے، لیکن تالیف ہوتا ہے کہ اس کو. ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں. لیکن اتنے میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو. یعنی ادھر عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا اور ادھر اللہ کی قدرت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ آیت تلاوت ہوئی. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی جی میں کہا اوہ ہو یہ تو کاہن ہے. کاہن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے دلوں کے حال کو جان لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور غیب کی باتیں جانتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ کاہن کہتے ہوتے تھے. تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین الی آخری سورہ. یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جانگزی ہو گیا. یہ پہلا موقع تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی ان کے اندر جاہلی جذبات، تقلیدی عصبیت
اور آباء و اجداد کے دین کی عظمت کے احساس کا چھلکا اتنا مضبوط تھا کہ نہاں خانہ دل، یعنی دل کے خانے کے اندر جو مچلنے والی حقیقت کے مغز پر غالب رہا۔ یہ تھوڑے سے مشکل الفاظ انہوں نے یوز کیے ہیں، اس لیے وہ اس چھلکے کی تہ میں چھپے ہوئے شعور کی پرواہ کیے بغیر اپنے اسلام دشمن عمل میں سرگرداں رہے۔ اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ دراصل عمر رضی اللہ عنہ کے کی جذبات، ان کے احساسات اور کیفیات کا بیان ہے، اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ہم ماں باپ کی بات سن کر نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، دین اسلام پر ہوتے ہیں، لیکن کبھی کوئی ایسی کرن پھوٹتی ہے، کسی کو ہم ایسا عمل کرتے دیکھتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ مجھے اپنی زندگی میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میں ایک جگہ پر فوتگی پر گئی، تو شاید وہی میری زندگی کو بدلنے والا قصہ تھا کہ میں نے اس خاتون کو دیکھا، اس کی والدہ فوت ہوئی تھی اور وہ اتنے اطمینان اور سکون میں تھی، اور ان کے گھر میں اتنی یعنی سکون تھا، لگ ہی نہیں تھا رہا کہ یہ کہیں سے میت کا گھر ہے۔ یہ نہیں تھا کہ ان کو دکھ نہیں تھا یا وہ رو نہیں رہے تھے، لیکن کوئی واویلا، کوئی بین، کوئی بچوں کے چیخنے چلانے، ایسی کوئی آوازیں نہیں تھیں، حتیٰ کہ میت کے پاس اس کے جب ظاہر ہے آخری لوگ دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، تو لوگ ایک طرف سے عورتیں داخل ہو رہی تھیں اور دوسری طرف سے نکل رہی تھیں، اور بہت ہی پرسکون تھی وہ خاتون، اور وہ مسلسل دوسروں کو بھی اس کی وہ تلقین کر رہی تھی۔ تو اس کو دیکھ کے مجھے عجب سا خیال آیا، اور میں نے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، کیونکہ میں اپنے ہسبینڈ کے ریفرنس سے وہاں پہنچی تھی۔ تو اس طرح کے واقعات کبھی آپ کی زندگی میں آتے ہیں، پھر آپ اس کو بس کوئی لاشعور میں بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کسی حالت سے گزارے جاتے ہیں، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ بھئی میری زندگی میں اس قرآن نے تبدیلی لائی تھی، اور اس نے میری اتنی اچھی تربیت کی کہ میں اب اپنی زندگی میں یہ مٹھاس پاتی ہوں ایمان کی۔ یعنی ویسے تو ہم نے بچپن میں ماں باپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کتنی ہی دفعہ ہم دوبارہ اپنی اسی زندگی میں جا پڑتے ہیں، وہی رسوم و رواج ہوتے ہیں، وہی شادی بیاہ ہیں، وہی غیر شرعی افعال ہیں، اس میں ہم بھی پڑ جاتے ہیں، جو دوسرے کر رہے ہیں ہم بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر جاہلی جذبات تھے، تقلیدی عصبیت تھی، ٹھیک ہے، یعنی جو قبیلہ کر رہا ہے اسی کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ہمارے ماں باپ کر رہے ہیں وہ اس کی عظمت کا احساس دل میں ہوتا ہے۔ کوئی اگر ہمیں کہے نا کہ نہیں بھئی تم یہ والا عمل کرو، یہ بدعت ہے یا یہ کوئی سنت کے خلاف ہے، تو فوراً ذہن میں خیال آتا ہے نا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ تو میرے ماں باپ بچپن سے کرتے آئے ہیں، میں نے تو ان کو بچپن سے کرتے دیکھا ہے، تو ہم اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی اور موڑ پر لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں، ہم کسی اور ایمان کو بڑھانے والی چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ سارے جو کیفیات اور جذبات، احساسات ہیں نا، کہ انسان آہستہ آہستہ کس طرح ایمان کی سیڑھیاں چڑھتا ہے، یہ اس کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اس کو آپ اپنی زندگیوں میں محسوس کریں۔ تو ان کی طبیعت کی سختی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرط عداوت کا یہ حال تھا، یعنی دشمنی تو اتنی شدید تھی کہ ایک روز خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے، لیکن ابھی راستے میں ہی تھے کہ نعیم بن عبداللہ الخام ادوی سے یا بنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے تیور دیکھ کر پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ یعنی اس نے قبیلے کی حمایت میں یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے نا، تو اس نے قبائل سے ڈرایا کہ پھر تم ایک مسلسل دشمنی مول لے لو گے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا عمر ایک عجیب بات نہ بتا دوں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں، یعنی جو تم بے دینی کی بات کر رہے ہو نا، تو تمہارے بہن اور بہنوئی نے بھی یہ کیا ہے۔ یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن بہنوئی کا رخ کیا۔ وہاں انہیں خباب بن ارد سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے۔ جیسے جیسے صورتیں اترتی تھیں نا اور صحابہ تک پہنچتی تھیں، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو پڑھاتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا معمول تھا۔ خباب رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ یہاں پر ذرا رک کر دیکھیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو کہ اتر رہی تھی نا، تو جو صورتیں آیتیں اترتی تھیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کا یعنی تعلیم و تعلم کرتے تھے کہ، اور ان کی جو کیفیات تھی نا صحابہ کی کہ اچھا آج یہ آیت اتری، آج میرے رب نے کیا فرمایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں وہ جو صحابیہ تھیں وہ اس بات پر بڑی غمگین ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے کہ اب آسمان سے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ آج یہی کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن ہمارا اس کے لیے کوئی جذبہ ہی نہیں ہے۔ پوری کی پوری کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن ہم روزانہ یہ تکلف نہیں کرتے کہ کوئی دو آیتیں ہی اس کو پورے مطلب کے ساتھ سمجھیں، ٹھیک ہے۔
تو صحابہ کی زندگیاں کیوں بدل گئی تھیں؟ اس قرآن نے ان کی زندگیاں بدل گئی تھیں۔ تو خباب رضی اللہ عنہ کو معمولی کیا تھا کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے بہن اور بہنوئی کے ہاں جاتے اور ان کو جو بھی نئی آیتیں اتری ہوتی وہ پڑھاتے تھے۔ خباب رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ نے صحیفہ چھپا دیا۔ اب یہ وہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں نا وہ نہیں تھا، جتنا قرآن اترا ہوا تھا یا جتنا بھی وہ صفحہ تھا وہ چھپا دیا انہوں نے۔ عمر رضی اللہ عنہ گھر کے قریب پہنچ کر خباب رضی اللہ عنہ کی قرات سن چکے تھے، چنانچہ پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی تھی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو، یعنی تم جو سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو، اگر یہ تمہارے علاوہ کسی اور دین میں ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا سننا تھا کہ وہ جو طیش ہوتا تھا نا وہ اندر وہ آ گیا، اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا، یعنی مارا پیٹا۔ ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا، یعنی اس سے وہ بھی ظاہر ہے بہن تھی، غصے میں آئیں اور کہا عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ پر مایوسی کے بادل چھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم و ندامت بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ اب یہاں پر بہن کا کردار دیکھیں، اس کے دین پر استقامت دیکھیں، اور وہ گھبرائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ اس دین پر استقامت دکھانے کے لیے ہر طرح کی مصیبتوں اور رکاوٹوں کو سہ جانا۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ اس کے بعد طٰہٰ سے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ واقم الصلاۃ لذکری تک قرات کی۔ کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ میں جب آتا ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اننی بے شک میں، انا اللہ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا نہیں کوئی معبود مگر میں ہی، فاعبدنی تو میری عبادت کرو، اور اقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، لذکری میرے ذکر کے لیے، یعنی میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو آپ یہ دیکھیں گے جب یہ آیات ہم قرآن میں تلاوت کرتے ہیں تو کیا ہمارے دل بھی پسیج جاتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اپنا تعارف دے رہے ہیں۔ خباب رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کی فکریں سن کر اندر سے باہر آ گئے، کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے۔ اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی دراز سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہیں۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، وحی نازل ہو چکی تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پرتلہ سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت و رسوائی اور ابدرناک سزا نازل نہ فرما دے جیسے ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت و عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو سنائی پڑی۔ معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی زور آوری کا یہ حال تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرت نہ کرتا تھا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کوہرام مچ گیا، یعنی ایک بڑی ہستی مسلمان ہوئی تھی، بہت بہادر اور جری تھے اور ان سے ٹکراؤ کا مشرکین مشکل سے ہی سوچتے، تو انہیں بڑی ذلت و رسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی قوت اور عزت
شرف و اعزاز اور مسرت و شادمانی حاصل ہوئی۔ چنانچہ ابن اسحاق نے اپنی سند سے عمر رضی اللہ عنہ کا بیان روایت کیا ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکہ کا کون شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور سخت ترین دشمن ہے۔ پھر میں نے جی میں کہا یہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا اہلاً و سہلاً، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے میرے رخ پر دروازہ بند کر لیا اور بولا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا اس کا بھی برا کرے۔ اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ تو یہ تھا عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام، اور یہ ابھی چل رہا ہے لیکن ٹائم ہمارا کافی ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کو مکمل کر کے اگلا ٹاپک شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔